اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کچھ خواتین کو، سلف صالحین کی خواتین اور ماں بہنوں کو کچھ عقل و دانائی سے اس طرح سے نوازا تھا کہ ان کی دانائی کو دیکھنے کے بعد عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اسی دوران ایک سرفراز سائنسداں اس بڑھیا کے پاس آ گیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اے بڑھیا، یہ بتا کہ کیا خدا موجود ہے؟ اس کائنات کو، اس دنیا کو چلانے والا کوئی موجود ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کو، اگرچہ وہ چرخہ چلاتی تھی، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی پڑھی لکھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن اللہ نے عقل و دانائی سے اس طرح سے نوازا کہ اس بڑھیا نے، اس مسلمان بڑھیا نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یقیناً خدا ہے، خدا موجود ہے، اس کائنات اور اس دنیا کو چلانے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس پر اس سائنسداں نے کہا کہ اس پر کیا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ اس کا ثبوت اور اس کی دلیل جو ہے میرا یہ چرخہ ہے۔ سائنسداں نے کہا وہ کیسے؟ تو بڑھیا نے کہا وہ اس طرح سے کہ یہ چرخہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں نہیں چلاتا ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو جب یہ کائنات، یہ اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، ہواؤں کا آنا جانا، سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا ڈوبنا، یہ پہاڑ، پیڑ پودے، ندیاں، اتنی ساری مخلوقات کا یہاں پر رہنا، ان کو کھانا خوراک پہنچانا، موت حیات دینا، ان سب کو دینے والی کوئی ذات ہے۔ جو کائنات چل رہی ہے اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، جبھی یہ چل رہی ہے۔ جب میرا یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے، بغیر میرے چلائے یہ چل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، اس کا نظام جو چل رہا ہے، تو اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس پر اس سائنسداں نے کہا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی خدا ہے یا دو خدا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو ایک ہو کر کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک خدا ہو کر کیسے چلا سکتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، اس پر میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر اس چرخے کو دو عورتیں مل کر چلائیں تو دونوں کے چلانے کی وجہ سے یہ چرخہ تیز رفتاری سے چلے گا، اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور جب اس کی رفتار تیز ہو جائے گی تو اس کے دھاگے اپنی جگہ سلامت نہیں رہیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ ایک یہ کہ اگر دو چلانے والی عورت اس چرخے کو ہوں تو ایک چاہے گی کہ اس طرف دائیں طرف سے چلاؤ، ایک چاہے گی کہ بائیں طرف سے چلاؤں، تو چرخہ یہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک چرخے کو دو عورت چلائے تو یہ چرخہ چل نہیں سکتا ہے، بلکہ اس طرح سے وہ چرخہ ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اگر اس کائنات کو چلانے والی ذات، اس کائنات کو چلانے والے دو خدا ہوتے تو ایک چلانا چاہتا اور ایک نہ چلانا چاہتا، ایک کی مرضی کچھ اور ہوتی اور دوسرے کی مرضی کچھ اور ہوتی، تو ایک کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور مخلوقات خدا کا اس دنیا میں رہنا دشوار اور محال ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات خدا کی ذات ہے اور وہ ایک ہے۔ اس پر قرآن کریم کی اس نے آیت بھی پیش کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے اور ساری چیزیں اسی کی مخلوقات ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بڑھیا کو کتنی عقل و دانائی سے، فہم و فراست سے نوازا تھا کہ اس کے جواب پر ایک بہت بڑے سائنسداں کو خاموش ہونا پڑا اور ماننا پڑا کہ ہاں اس کائنات کو چلانے والی ذات ہے اور وہ ایک ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ سائنسداں بھی خاموش ہو گیا اور بڑے بڑے اپنے وقت کے پڑھے لکھوں کو بھی خاموش ہونا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کو چلانے والی ذات خدا کی ذات ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی جوڑا نہیں۔